وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لائے ہو، اذا، جب، قمتم، تم اٹھو، قمتم، تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو دھو لو تم، فاغسلوا، تو دھو لو تم، وجوہکم، اپنے چہرے، وجوہکم، اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لو اپنے پاؤں، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لو اپنے پاؤں، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں وضو سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرمودات اور معمولات مروی ہیں وہ سنت یا مستحب ہیں۔ واضح ہے کہ اس آیت میں جن اعضاء کے دھونے کا ذکر آیا ہے ان کو دھونا فرض ہے، یا بالفاظ دیگر وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو ناتمام رہتا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اپنے چہروں کو دھونا، نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور کونیاں اس میں شامل ہیں، نمبر 3، اپنے سر کا مسح کرنا، نمبر 4، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا اور ٹخنے ان میں شامل ہیں۔ اور جن اعضاء کا دھونے کا قرآن میں ذکر ہے انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ انہیں 3 بار دھویا جائے، اور 3 بار دھونا افضل ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 بار افضل ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم جنوباً، جنبی یعنی ناپاک، فَطَّہَرُوا، تو غسل کرو، فَطَّہَرُوا، تو غسل کرو۔ فَطَّہَرُوا کے اصل معنی ہے خوب پاکی حاصل کرو۔ خوب پاکی حاصل کرنا بمقابلہ وضو کے غسل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہما نے اس کا غسل ہی سے ترجمہ کیا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم مرضى، بیمار، او یا علی سفر، سفر میں، او جاء، یا آئے، احد، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، بیت الخلاء سے، او لامستم، یا تم نے ہم بستری کی ہو،
اولا مستم یا تم نے امبستری کی ہو النساء عورتوں سے، النساء عورتوں سے، فلم تجدو پھر نہ پاؤ تم، فلم تجدو پھر نہ پاؤ تم، ماء پانی، ماء پانی، فتیممو تو تیمم کر لو، فتیممو تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فتیممو صعیدا طیبا میں تیمم سے متعلق متعدد احکام کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ بیمار کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا، مسافر گو صحت مند ہو لیکن پانی میسر نہ ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ چونکہ مسافری کو عام طور پر اس کی نوبت آتی ہے، اس لیے مسافر کا ذکر فرمایا گیا۔ اگر مسافر نہ ہو، اس کے باوجود پانی میسر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تیسرا، جس کو وضو کی ضرورت ہو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ قضاء حاجت سے وضو ہی واجب ہوتا ہے۔ چوتھا، غسل کی ضرورت ہو تب بھی بیماری یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم درست ہے، چنانچہ صحبت کرنے والے کو بھی تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ پانچواں، تیمم پاک زمین پر کیا جائے گا۔ زمین سے مراد اجزائے زمین ہے، جیسے مٹی، ریت وغیرہ۔ حنفیہ کے نزدیک جو چیز جلانے سے راکھ نہ ہو اور نہ پگھلے وہ سب زمین میں داخل ہے اور ان سے تیمم درست ہے، نیز اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فامسحو پھر تم مسح کرو، فامسحو پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا۔ تیمم میں دو باتیں فرض ہیں، چہرہ کا مسح، ہاتھوں کا مسح۔ اکثر فقہائے کرام نیز حنفیہ کے نزدیک کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح ضروری ہے۔ مینو اس مٹی سے، مینو اس مٹی سے، ما یرید نہیں چاہتا، ما یرید نہیں چاہتا، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لیا جالا کہ کرے، لیا جالا کہ کرے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن، یرید وہ چاہتا ہے، یرید وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ تمہیں پاک کرے، لیطہرکم کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم اور تاکہ پوری کرے، ولیتم اور تاکہ پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو، تشکرون شکر کرو۔ اس آیت میں پاک صاف ہو کر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکیزگی انسانی صحت اور روح کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی خوراک۔ پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ وضو کرنے میں ہمارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے دونوں ہاتھ دھلتے ہیں، پھر منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح کلی ہوتی ہے، پھر ناک کی صفائی خوب اچھی طرح، پھر منہ کا دھونا، اس کے بعد دونوں بازو کونیوں تک، پھر ہاتھ تر کے سر کا مسح، اور آخر میں ٹخنوں تک پاؤں اچھی طرح دھوئے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام انسان کو نہ صرف صاف ستھرا کر دیتا ہے بلکہ انسان اپنے اندر بڑی تازگی، خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ وضو کا ہر ایک عمل صحت صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر جب انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا پہلا موقع ہے تو اس کی خوشی سرور میں بدل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ ایک اچھا، سچا اور پکا مسلمان بڑی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ پھر اللہ سے مدد مانگنے، توبہ کرنے، ملاقات کرنے کا کتنا آسان، بہترین اور پیارا طریقہ ہے۔ جب چاہو اس سے ملاقات کر لو، جو بات کسی سے نہیں کر سکتے اس سے کر لو۔ وضو کے علاوہ غسل اس وقت ضروری ہے جبکہ انسان کے جسم پر کسی قسم کی گندگی لگی ہو، اور غسل کرنا ضروری ہو تو پھر پانی سے جسم کو اچھی طرح دھو لو، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا یا سفر میں ہے اور پانی مل نہیں رہا تو پھر ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بتایا کہ پاک مٹی لو، پھر تیمم کی نیت کرو، دونوں ہاتھ مٹی پر مارو، چہرے پر ہاتھ اچھی طرح پھیرو، چہرے پر ہاتھ اچھی طرح پھیرو، پھر دونوں ہاتھوں پر پھیرو۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، انسان کی سہولت کے لیے بتایا گیا ہے۔ تیمم کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قضاء حاجت ہو یا ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نیند آنے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔
اب اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے ہر قانون بنایا ہے۔ کوئی بھی قانون، اصول یا حکم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا نہیں دیا کہ جس سے انسان مشکل میں پڑ جائے یا ادا کرنا انتہائی مشکل ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تحفہ کہتے ہیں۔ اس رحمت اور تحفہ کے لیے ہر انسان کو ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے اتنے اشاش بشاش، بے فکر، مطمئن اور آزاد زندگی گزاریں کہ ان کو مال کی فکر ہو، نہ عزت کی اور نہ صحت کی، کیونکہ جب ایک بندہ میرے حضور کھڑے ہو کر عاجزی سے اپنا سب کچھ میری حفاظت میں دے دیتا ہے تو ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر اس تمام عمل میں مکمل خلوص، نیک نیتی اور بھروسہ اور توکل ضروری ہے۔ ایمان میں بڑی طاقت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم جو ہوئی تم پر، علیکم جو ہوئی تم پر۔ زندگی گزارنے کے اس سلسلے میں صحیح راستہ کی اور حق و سچائی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے زیادہ تر اہل علم نے اس سے نعمت اسلام ہی مراد لی ہے۔ ومیثاقہ اور اس کا عہد، ومیثاقہ اور اس کا عہد، الذی وہ جو واثقکم اس نے تم سے معاہدہ کیا، واثقکم اس نے تم سے معاہدہ کیا۔ ومیثاقہ الذی سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رب ہونے سے متعلق عالم ارواح کا اقرار مراد لیا ہے۔ اسی اقرار کا اثر ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں خدا کی طلب، اس کے سامنے جھکنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مخاطب یہودیوں کو قرار دیا ہے اور وہ عہد مراد لیا جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا، اور بعض نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا مخاطب سمجھا ہے، اور بیعت عقبہ یعنی دوسرے مواقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو عہد لیا تھا اس کی طرف قرآن مجید کا اشارہ قرار دیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام خود ایک عہد ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ زبان حال سے تمام احکام الہی کو ماننے کا اقرار کرتا ہے۔ یہی آخری رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق تمام اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں۔ بھی اس کا اذ قلتم جب تم نے کہا، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان بے شک اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز، بذات الصدور سینوں کے راز۔ اس آیت میں اس عہد کا ذکر کیا جا رہا جو انسان کلمہ پڑھتے ہی اللہ رب العزت سے کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی قرآن و سنت کے تمام احکامات چاہے اس کا تعلق دنیاوی کاروبار سے ہو یا عبادت سے ہو، سب پر عمل کرنا اس پر ضروری ہو گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن انسان کے لیے رحمت، برکت، روشنی ہے۔ کسی کا ڈر، خوف یا دباؤ انسان کو اپنے عہد سے یعنی اسلام سے دور نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو۔ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو راہ راست پر قائم دائم رکھتا ہے۔ اس بات کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا علم اور طاقت اس قدر پائیدار ہے کہ وہ دلوں کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے، اور ہماری نیتوں کا اجر بھی ہمیں ضرور دے گا۔ اصل میں تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ یا اللہ اپنے احکام کی اطاعت و تعمیل کی توفیق ہم کو نصیب ہو، اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہونا ہمارے لیے مقدر ہو۔ یا اللہ ناشکری و بدعہدی سے ہم کو کامل طور پر بچنا نصیب ہو۔ اے اللہ اپنا وہ خوف ہم کو عطا فرما دے کہ جس سے ہم کو آپ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچ جائیں اور آپ کی مخلصانہ اطاعت فرمانبرداری میں لگ جائیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.